بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ آج آپ کو انتہائی اہم معلومات دینی ہیں۔ آج کچھ چیزیں آپ کو بتانی ہیں کہ اس وقت پاکستان کی اکنامک سچویشن کیا ہے، اور اس اکنامک سچویشن کو لے کر اس ملک کے اوپر مسلط حکمران کس حد تک سیریس ہیں اور کس حد تک فکر مند ہیں، اس پہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے اس وقت پاکستان کے اندر ایک ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے، یعنی پاکستان میں موجود حکمراں جماعت صرف ایک بات کو منوانے پر تلی ہے اور اسی کو بار بار سے موبلائز کر رہے ہیں کہ ڈیلی میل نے معافی مانگ لی ہے۔ لیکن آج میں جب ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا تو عرفان ہاشمی صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ڈیلی میل نے کسی قسم کی معافی نہیں مانگی، بلکہ انہوں نے یہ چیلنج کیا ہے کہ جو فیصلہ بھی آیا ہے اس سارے فیصلے کے اندر کہیں مجھے دکھا دیں جہاں پہ انہوں نے معافی مانگی ہو، بلکہ وہ جو امداد چوری کرنے والا الزام تھا وہ وہیں کے وہیں پر قائم ہے، اس پر کسی قسم کی کوئی معافی تلافی نہیں ہوئی۔ اور کچھ معلومات کے مطابق یہ ایک ڈیل ہوئی جو باہری مکا ہوا عدالت سے ہٹ کے، یعنی عدالتی کارروائی میں کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی جس میں ڈیلی میل نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ ہم معافی مانگ چکے ہیں اور اس چیز سے واپس ہٹ چکے ہیں۔ لیکن حکمراں جماعت کبھی گھڑی کا کیس لے آتی ہے اور کبھی جو ہے وہ توشہ خانہ اٹھا کے لے آتی ہے، تو کبھی ڈیلی میل اٹھا کے لے آتی ہے۔ بس یہی ان کی ترجیحات رہ گئی ہیں۔ اگر ہم بات کریں، انہوں نے ایک آڈیو ریسنٹلی لیک کروائی، اس پر زلفی بخاری اور بشرا بی بی پر الزام لگایا، یہ ان کی آڈیو ہے اور گھڑیاں بیچنے کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے۔ تو کچھ چیزیں اگر ہم ڈاٹس کنیکٹ کریں تو کبھی بتایا جاتا ہے کہ یہ گھڑیاں شہباز گل نے بیچیں، کبھی کہا جاتا ہے جی زلفی بخاری نے بیچیں، کبھی کہا جاتا ہے فرح گوگی نے بیچیں۔ تو یہ کس کس پہ الزام لگائیں گے، کس کس کو مورد الزام ٹھہرائیں گے؟ برصورت یہ بالکل ایک عجیب سا مذاق لگا ہوا ہے اس ملک کے اندر۔ یعنی ملک کی اکنامک سچویشن کو دیکھیں، ملک کی سیکیورٹی کو دیکھیں، ملک کے پولیٹیکل سچویشن جو اس وقت چل رہی ہے، جو عدم استحکام ہے سیاست کے اندر، اس کو دیکھیں تو سولو کرنے کا کوئی نام نہیں لیتا۔ لیکن اپنی ذاتیات کی جنگ کو دیکھیں تو وہ ہر کوئی بڑھ چڑھ کے لڑ رہا ہے۔ اس میں میڈیا کو صرف 2 ارب روپے جاری کیا گیا فنڈ کہ جنہوں نے اس گھڑی کے ٹرینڈ کو چلانا ہے، اس گھڑی والے معاملے کو اچھالنا ہے۔ اور ایک وقت میں، ابھی آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، ایک وقت میں جتنے بھی اس واٹس ایپ گروپ میں صحافی ہیں جن کو ہدایات ملتی ہیں، ایک وقت میں وہ سب کے سب ویڈیو جو ہے وہ شیئر کر رہے ہیں۔ ان کا ٹائم آپ دیکھیں، نوٹ کریں اور دیکھیں، ایک وقت میں ان کو رسیو ہوتی ہے اور اسی طرح سے آگے وہ شیئر کرتے جا رہے ہیں۔ یعنی یہ کہاں سے ہینڈل ہو رہا ہے کہ اب بھی میڈیا مینجمنٹ مریم صفدر کر رہی ہیں یا سہولت کار کر رہے ہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اگر ہم پاکستان کے ڈیفالٹ کی بات کریں، دل دکھتا ہے بات کرتے ہوئے، لیکن ریالٹی یہی ہے کہ جس وقت پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو بھیجا گیا اس رجیم چینج کے ذریعے سے، اس وقت 16 ارب ڈالر ہمارے جو بینک ہے اس میں موجود تھا، نیشنل بینک میں۔ لیکن اس وقت ہمارے پاس جو رپورٹ میرے پاس ہے اس میں 6.7 ارب ڈالر رہ گئے ہیں۔ وہ بھی اس میں سے بھی 6 ارب ڈالر ہمارے دوست ممالک کے پڑے ہوئے ہیں جنہوں نے ہمیں ہمارے ملک کی اکانومی کو تھوڑا سٹیبل رکھنے کے لیے ہمارے پاس رکھوائے ہوئے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کو کس موڑ پر لا کھڑا کیا ہے اس امپورٹڈ حکومت اور ان کے سہولت کاروں نے، کہ آج ملک خدا نہ خواستہ ملک ڈیفالٹ کے دہانے پر ہے، اور اب بھی یہ اپنا گھڑی گھڑی کھیل رہے ہیں، اب بھی یہ ڈیلی میل کی گیم کر رہے ہیں۔ یعنی یہ دیکھیں ان کی ترجیحات کیا ہیں۔ ان کی ترجیحات میں ملک آپ کو دور دور تک نظر نہیں آتا، وطن کا مفاد آپ کو دور دور تک نظر نہیں آتا، صرف اپنی ذات کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ خدا کے لیے ذاتی جنگ سے نکلیں اور ملک کے لیے سوچیں۔ ابھی متوقع ہے آرمی چیف جائیں گے سعودیہ میں، انہوں نے وعدہ کیا ہے کچھ مزید 4.2 ملین ڈالر دینے کا، وہ اگر پاکستان میں آتا ہے تو انشاءاللہ مزید بہتری ہو جائے گی۔ لیکن اس وقت تک کی جو سچویشن ہے اس کے اندر تو ہم جو دیکھ رہے ہیں، کسی کو پاکستان کی فکر نہیں ہے، ہر کوئی اپنی انا کی جنگ لڑ رہا ہے اور اسی گیم میں سارے الجھے ہوئے ہیں۔ کوئی سلجھانے کی طرف بڑھ نہیں رہا، بلکہ مزید سچویشن کو الجھانے کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔